جس طرح یہ تیز رفتاری سے یہ کیسوں کو لے کے جا رہے ہیں، اتنی ہیپیزڈلی کبھی کیسز نہیں ہوتے. 70-80 گواہ ہیں. انہوں نے اب ان میں سے پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا کہ سٹار وٹنس کو ہم لے کے آ رہے ہیں. یعنی ہر معاملے میں عمران خان ان کے ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے. پوری قوم نے یہ ثابت کیا ہے عمران خان کے ٹویٹ کے بعد کہ قوم یکجا ہوئی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم مقتدر حلقوں کو کہہ رہے ہیں، ان کے لانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول کو ختم نہ ہونے دیں اور ایک لسٹ بنائیں. میں ان لوگوں کو کہوں گا، ہمیں تو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا، اب بھی ایک لسٹ بننی چاہیے کہ پچھلے 15 دنوں میں مودی کا نام کس کس نے نہیں لیا. مودی کا نام لیتے ہوئے ان کو خوف آتا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جب آگے آیا، اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تھا جس نے پوری دنیا میں اپنی افواج کی آواز اٹھائی، اپنے پاکستان کی آواز اٹھائی. کیونکہ اس وقت جب فائر وال ہٹا تو تب دنیا میں آواز گئی. تو فائر وال تو لگا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف پہ، نون والوں پہ تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کے اوپر عمران خان چھایا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے کیسز، ان کی وائف کے کیسز بیس لیس کیسز ہیں. اگلی بات میں اسپیکر صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے منسٹر نہیں آ رہے، آپ کے سیکرٹریز نہیں آ رہے، آپ بند کر دیں اسمبلی کا دروازہ. آپ کیوں آپ اس اسمبلی کو چلا رہے ہیں؟ کروڑوں روپے لوگوں کے آپ خرچہ کر رہے ہیں. آپ 8 کلب میں بیٹھ کے جو فیصلے یہ کریں، پہلے بھی ہم تو مارشل لا کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمیں تو اس وقت بھی ان کے جو انفرادی فیصلے انہوں نے ہی ہمیں افیکٹ کرنا ہے. تو آپ اسمبلی والا ڈھونگ کیوں رچا رہے ہیں؟ اب جہاں آ کے آپ کے وزراء ہمیں دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کے آگے پولیس والے لگا دیں، آپ لگا دیں. ہم تو پولیس والوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈالوں والوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. ہماری جماعت ایک بڑے مخصوص انداز سے گزر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ سیکورٹی تھریٹ ہیں پاکستان کے لیے تینوں. ان کے پریزیڈنٹ جو جماعت کے ہیں میاں نواز شریف، اور جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں سو کالڈ فارم 47 کے، اور جو ہماری فارم 47 کی چیف منسٹر صاحب ہیں جو کہ 12.5 کروڑ عوام کو ٹک ٹاک پہ چلا رہی ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلا بجٹ بھی الفاظ کا ہیر پھیر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلد ایک بہت بڑی تحریک کا اعلان کرنے جا رہی ہے. میں اپنے مہمان حلیم عادل شیخ صاحب کو، میں کو ٹائم زیادہ لے گیا، دعوت دوں گا کہ وہ سندھ کے حوالے سے آ کے آپ سے بات کریں. آئیں آپ ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بچر صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب کا، اور ہمارے مرکزی ILF کے آرگنائزر انتظار پنجوتا صاحب، جناب علی اعجاز صاحب، اور آپ سب صحافی بھائیوں کا شکریہ بچر صاحب کہ آپ نے ہمیں اس موقع دیا. تو میں سب سے پہلے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے پارلیمنٹیرینز کو، اپنے MPs کو جو پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ سندھ میں ہی زرداری مافیا کا راج ہے، لیکن ہم اگر کہیں تو پنجاب میں سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، اور پنجاب میں ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. آج میں گیٹ سے داخل ہوا، گو کہ سندھ میں زرداری راج ہے، لیکن وہاں اسمبلی کے اندر پولیس نہیں ہوتی. اسمبلی کے اندر ان کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، چونکہ سب سے معزز عوام کے نمائندے اس معزز ہاؤس میں ہوتے ہیں. اندر بھی پولیس دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف پولیس کے ذریعے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ گزشتہ روز میں گیا تھا میاں عباد فاروق سے ملنے، میاں اکرم عثمان صاحب سے ملنے. وہاں جو ہمیں ورکرز ملے فخر سے بتا رہے تھے، میں جی 1.5 سال رہ کے آیا، میں جی سال رہ کے آیا، میں 6 مہینے رہ کے آیا. ان کے جذبے مزید جوان تھے. آج یاسمین راشد صاحبہ اگر اندر ہیں، اعجاز چوئی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر چیمہ صاحب، میاں محمود رشید صاحب، اور سینکڑوں ورکرز، میں کہنا چاہتا ہوں ان کے جذبے مزید جوان ہو چکے ہیں. تو پنجاب میں جو ظلم، زیادتی، بربریت، پولیس گردی کی گئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. آج جیسا کہ محترم بچر صاحب نے کہا، ثابت ہو گیا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد جنہیں بتایا گیا تھا، انہوں نے ہی آج پاکستان کا امیج
پوری دنیا میں بتائے کہ اصل بات کیا ہو رہی ہے۔ ان کا جو مودی کا یار ہے، جو غدار ہے، اس لیے کہ اس نے ساڑیاں لی، اس نے دعوتیں کی، اسی کو بلا کر یہاں مودی کو اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، جبکہ پاکستان تحریک ہم زخمی ہیں، ہم افسردہ ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہمارا کپتان اندر ہے، ہماری لیڈرشپ اندر ہے، ہمیں سیاسی طور پہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب ملک کی بات آئی، جب انڈیا سے مخالفت کی بات آئی، تو سب سے پہلے کون کھڑے تھے؟ اس کپتان کے ٹائیگرز کھڑے تھے۔ تو وہ 9 مئی کا بیانیہ وہ دفن ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 9 مئی کا بیانیہ 10 مئی تک اگلے سال میں دفن ہو چکا تھا، کہ اس وقت اگر جو ہمیں یہ جنگ پوری دنیا کو ہم نے بتایا کہ ہم جیتے ہیں، جبکہ سنتے ہیں کہ انڈیا کا بڑا سوشل میڈیا، ان کی جو ڈیجیٹل ان کا نظام ہے، بڑا ان کا ہائی فائی ہے، لیکن ان نوجوانوں نے اس کو آگے تک وہ بڑھایا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں طے ہو چکا ہے کہ کپتان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، 93% اس وقت قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اس کو کہاں کس کیس میں ڈالا گیا؟ القادر کیس جو بچا ہوا ہے، جس کی اپیل آنی چاہیے۔ القادر کیس کے جو مجرم ہیں وہ زرداری اور نواز شریف ہے۔ پہلا مجرم زرداری اس لیے کہ وہ جو کرپشن کی 368 ارب کی، جس کے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پیسے جمع کراؤ، وہ ہمارے ملیر کراچی کی زمینوں میں کرپشن کر کے ملک ریاض کو جو سپریم کورٹ نے کہا، اس سے جا کے کرپشن میں ان کے سہولت کار یا پارٹنر زرداری، اور جب لندن میں جا کے فلیٹ خریدے اس میں بینیفیشری کون؟ نواز شریف کے بیٹے۔ تو کرپشن کی ان 2 فیملیز نے۔ عمران خان کا کیا قصور؟ سارے پیسے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں آئے، چونکہ ایجنسی نے کہا تھا، وہاں کی کرائم ایجنسی نے، کہ چونکہ اس فیصلے کے تحت آپ ڈیفالٹر ہیں اپنے سپریم کورٹ کے، یہ پیسے آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں۔ اور اس کے بعد پچھلے دنوں شہباز شریف نے کہا کہ میں ان پیسوں کو دانش اسکولوں میں استعمال کروں گا۔ 1 ٹکا عمران خان اس کا بینیفیشری نہیں ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اتنے گندے بوسیدہ کیسز میں ہمارے کپتان کو پھنسانے والے، یہ تاریخ شرمندہ ہوتے رہیں گے آپ سب لوگ جنہوں نے اس میں کیس میں پھنسایا۔ تو انشاءاللہ القادر کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ تمام جو غیر قانونی کیسز تھے، لیگل سلام پیش کرتا ہوں اپنے وکلا برادری کو جنہوں نے قانونی محاذ پر جنگ جیتی ہے۔ ہم نے ڈیل نہیں کی، کوئی ڈھیل نہیں مانگی، قانونی محاذ پر جنگ جیتی ہے، انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے۔ آخر میں سندھ کے حوالے سے، صوبہ سندھ میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کے حساب سے سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ سندھ کے عوام غیرت مند لوگ ہیں اور وہ غیرت مند لیڈر کو پسند کرتے ہیں۔ عمران خان نے جب کھڑے ہو گئے، ایک نو کہہ کے کھڑے ہو گئے، جیل میں اس قوم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو سندھ کی عوام بھی، سندھ کی قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور پچھلے دنوں ہی ہم نے ایک بہت بڑی ان کو شکست ہوئی ہے۔ مطلب ایک تھا زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ انہوں نے وہ کینالوں کے اندر، بھٹو بیچارے شہید ہو چکے تھے نا، ذوالفقار علی بھٹو ہیں نا، بینظیر بھٹو ہیں، ایک نعرہ زندہ رکھا، وہ نعرہ بھی دفن ہو گیا ہے پچھلے دنوں۔ الحمدللہ تحریک انصاف نے پورے سندھ میں بھرپور، سندھ کے 6-7 کروڑ عوام اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، چونکہ جو بربریت آپ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں فیس کر رہا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ نہیں کوشچن اب پہلے میں جواب دوں، آپ کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں بات یہ کارکردگی کیا ہوتی ہے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو اے ڈی پی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، اس پہ انہوں نے کتنا ایکسپینڈ کیا ہے، سب سے پہلی بات۔ انہوں نے کیا یہ ہے، اس میں سے 44 ارب روپے تو انہوں نے نکال کے آئی پی پیز کو دے دیا سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ چیک کریں کہ اس 44 ارب روپے کے بعد انہوں نے 40% انہوں نے خرچہ نہیں کیا۔ کہاں گیا نواز شریف کینسر ہاسپٹل، کہاں ان کے کارڈیالوجی سینٹرز گئے، کہاں ان کی ایئر ایمبولینسز گئیں؟ دیکھیں اسکول تو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، انہوں نے 950 آر ایچ سی آؤٹ سورس کر دیے، انہوں نے 350 بی ایچ یو آؤٹ سورس کر دیے، انہوں نے آؤٹ سورس کر کے ہر چیز بیچ دی۔ اسکول انہوں نے بیچے، اور وہ اسکول انہوں نے
ان سکولوں میں بلڈنگز بنی ہوئی تھی, قیمتی رقبے تھے, وہ تو انہوں نے بیچ دیے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کرائٹیریا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسرا دیکھتے ہیں کہ عوام کو کیا ریلیف ملا. آپ مجھے لسٹ بنا کے دے دیں, میں تو پوری اسمبلی میں لسٹ بنا کے دے چکا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے کیا ریٹ تھے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ جو سو کالڈ نگران گورنمنٹ تھی وہ اسی گورنمنٹ کا تسلسل تھی. ہم اس کو بری ذمہ نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قیمتیں وہاں سے شروع ہوئیں اور آج دن تک آپ موازنہ کر لیں. اگر کوئی غریب آدمی کو ریلیف ملا ہے, انہوں نے تو صحت کارڈ تک بند کر دیا. انہوں نے جو سولر سسٹم, مجھے بتا دیں, انہوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ سولر سسٹم کا کیا, ان کے عقل کے اندھے ہیں کہ NTN کس کے پاس ہوگا جو ایک بتی اور ایک پنکھا جس نے چلانا ہوگا وہ پہلے تو اپنے ٹیکس نمبر لے کے آئے. یہ تو ان کا عقل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوسچن بڑا سیدھا ہے. جب آپ ہال روڈ پہ چلے جائیں, منصور علی خان نے بھی ایک انٹرویو کیا تھا پچھلے دنوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلا سال کس طرح گزرا ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, اس میں میں بتاتا ہوں. دیکھیں ڈیل, اب ڈیل چونکہ اتنی دفعہ اس ملک میں ہو چکی ہے کہ ڈیل سے کوئی چیز نکل نہیں رہی. خان صاحب نے اس ملک پہ مشکل ٹائم آیا, خان صاحب نے اس ٹائم پہ ایک ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کے بعد فائر وال ہٹانی پڑی مقتدر حلقوں کو, اس کے بعد آپ کا بیانیہ پہنچا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے. یہ جب بھی ہم کو تحریک شروع کرنے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں خان صاحب 20 دنوں میں آ رہے ہیں, خان صاحب 25 دنوں میں آ رہے ہیں. خان صاحب اپنے کیس فیس کر کے آئیں گے. جو بندہ 50 سینٹی گریڈ میں دوسری گرمیوں میں اندر جیل میں بیٹھا ہے اور ان کو کوئی پریویلیج اینڈ پرکس پرائم منسٹر کے نہیں مل رہے, ان کا جو حقوق ہے ان کو فنڈامنٹل رائٹ بھی نہیں مل رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل کی بات اب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ یہ جو ڈیل کی بات کرتے ہیں یہ اپنے ماضی کے تناظر میں کرتے ہیں. خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو خان کے تو لیے 1 منٹ کے لیے باہر آ سکتے ہیں. ڈیل نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت قوم نے جسٹس دیا ہے پورے ملک میں اس کو قائم رہنا چاہیے. اس میں ہم اس میں رعایت نہیں مانگتے, انصاف مانگتے.